رمضان کے بعد کے حوالے سے آج کچھ گفتگو رہی، کچھ عقائد و اعمال کی اصلاح پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ، مفتی احسان صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی۔ حضرت زکوٰۃ پر تو بڑا اچھا ایمفیسائز ہے، ایک امت کا حصہ ہے جو ماشاءاللہ زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن پورا سال کاش ایسا ہو جائے روزانہ ہی کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جب ہم نے صدقہ نہ دیا ہو، خیرات نہ کی ہو۔ اس پر اگر کچھ آپ بات فرمائیں، روزانہ ہم یا آن اینڈ آف اللہ کی راہ میں دیتے رہیں کچھ نہ کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً صدقہ دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم سب ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ مشکلات آگے پیچھے کافی زیادہ ہیں، کئی قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں، تو اگر صدقہ خیرات کی عادت بنا لیں، اپنے گھر میں ہی کوئی باکس رکھ لیں جس میں روز صبح جاتے ہوئے صدقہ دے دیں، تو یا پھر روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات غریبوں میں بانٹتے رہیں، اچھے کاموں میں خرچ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور اس سے سخاوت کی عادت بھی پڑتی ہے۔ بلکہ جس کی زیادہ زکوٰۃ ہے، جس کو سال کے آخر میں اپنے سال کے حساب میں بڑی زکوٰۃ دینی ہوتی، تو اس کے لیے بھی بہتر یہ کہ وہ پورا سال ہی ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتا رہے، تاکہ پھر جب زکوٰۃ کا ٹائم آ جائے تو کیلکولیٹ کر لے، جتنی نکل چکی ہے اس کو مائنس کر دے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچ ضرور کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم نے 2 دن پہلے بھی بات کی کہ سید سادات پر، آل رسول پر ہم خرچ کریں، کیونکہ ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مال کا میل ہے زکوٰۃ، تو ان کو تو صاف مال سے نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب 2.5% زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کوئی 1-2% ایسا بھی رکھیں جو اللہ کی راہ میں فی سبیل، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بغیر زکوٰۃ کے نفلی صدقے کے طور پہ کریں، اور اس میں سے بھی کچھ حصہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ سید آل رسول پہ خرچ ہو، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں جب نبی پاک کی آل کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کے کاروبار میں، رزق حلال میں اور برکت ڈال دے گا۔ بس مفتی صاحب یہ مشورہ آپ دیں گے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں آن اینڈ آف، تو وہ احتیاطاً زکوٰۃ کی نیت کر لیا کریں جہاں پر زکوٰۃ کے مستحقین میں دے رہے ہوں، کہ اگر ہماری کوئی مطلب زکوٰۃ میں کمی ہو تو یہاں سے پوری ہو جائے؟ دے سکتے ہیں، اس میں یہی خیال رکھنا ہوگا نا کہ زکوٰۃ کے حقداروں کو دے رہے ہیں۔ حقدار ہے آج سب جو صدقہ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک نارمل بھی صدقہ، چاہے وہ مسجد میں بھی کسی نے دے دیا، کہیں اور بھی دے دیا، سادات اکرام کی خدمت کر دی، تو ایک وہ ہے کہ جس میں اپنا فرض کوئی ادا کرنا ہے تو اس میں باقاعدہ یہ نیت کر کے کہ میرے ذمہ جو زکوٰۃ رہتی ہے تو میں اس کی ادائیگی کروں۔ مفتی صاحب کسی کو پہلے پیسے دے دیے، اب کہہ رہے ہیں یار وہ جو دیے تھے نا وہ زکوٰۃ ہو گئی، تو اب ہو جائے گا؟ پہلے پیسے ایسے ہی دے دیے، ہاں دے دیے صدقے کی نیت سے یا تحفے کی نیت سے، نفلی صدقے کی نیت سے، اب اس کے بعد میں سوچ رہا ہے یار بندہ تھا تو غریب، میں اس کی زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ابھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے، ایک تو ہے کسی نے دیا، خرچ کچھ کر لیا، اب یہ حساب کتاب میں تو وہ بیچ میں ایک آیا تھا 10,000 اس کو بھی دیے تھے، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اب مثلا کسی کو دیے پتہ ہے کہ ابھی یہ اس کے پاس موجود ہیں تو یہ آپشن تو ہے اس کو۔ اچھا، اور اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کاروبار میں کسی کے کوئی پیسے کھا گیا یا نہیں دے رہا، بہت ٹائم ہو گیا، 5-7 سال ہو گئے، کہ یار یہ زکوٰۃ میں لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، زیڈ میں سے اس کو سیٹ کر دو۔ یہ اس طرح کے قرضے میں بھی ہوتا ہے، قرضہ لیا تھا واپسی نہیں دے رہے تو اس کو ہم زکوٰۃ میں لکھ لیتے ہیں، اور کاروبار میں بھی تو ظاہر ہے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو نہیں ہوئی، نہ اس طرح کی کوئی ادا کرتے وقت نیت تھی، نہ کچھ ایسا تھا۔ قرضہ بھی اگر کسی نے لیا ہوا ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وہ حقدار ہے اس لیے ہم لکھ رہے ہیں، تو یوں نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر واقعی وہ شرعی طور پر مستحق ہے، زکوٰۃ کا وہ حقدار ہے، تو اس صورت میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ لے کر ان کو دے دیں کہ اپنی نیت رکھے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یعنی اس سے بات کر لے کہ دیکھو آپ کی اگر کسی سے مدد کرا دوں، مدد ہو جائے، پیسہ آ جائے، میرا پیسہ تم نے واپسی کرنا ہے، جو میرا قرض میرے ذمہ ہے۔ تو اب اگر اس نے اس کو اس طور پر رقم دے دی زکوٰۃ کی نیت سے، اس کے بعد کہے میرا قرضہ واپسی کرو، اپنا قرضہ واپسی لے لیں، تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ مطلب یوں ایک طریقہ ہے، یوں معاف نہیں ہو سکتا، یعنی معاف کرنے سے کہیں کہ یہ میری پچھلی دیگر اموال کی زکوٰۃ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ کسی کو پیسہ معاف کرنے سے اس مال کی معاف ہو جائے گی زکوٰۃ، 10 لاکھ تھا اور 10 لاکھ اس نے معاف کر دیا تو اس 10 لاکھ کی اس کے ذمہ اب زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن وہ 10 لاکھ کو اپنے کروڑوں میں یوں کریں کہ ہر کروڑ کے 2.5 لاکھ تو میرے 4 کروڑ کی زکوٰۃ، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال چل رہا ہے آج کل خاص طور پر جو مکہ مدینے میں ہیں، تو وہ لوگ جیسے کہ کوئی یہاں سے ابھی 15 رمضان شریف کو گیا ہے، 15 روزے اس نے وہاں رکھے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہ 16واں تھا، تو اب اس کے ٹوٹل روزے بنیں گے 28۔ اگر 29 کا چاند ہو جاتا ہے بالفرض، تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہر سال ہی تقریباً یہ والی صورتحال تو پچھلے کئی سالوں سے یہ سوال تو گردش کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ مہینہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 29 کا بتایا ہے اور 30 کا بتایا ہے، کہ اگر چاند 29 کو آ گیا تو 29 روزے، ورنہ چاند نہیں آیا تو 30 کا عدد پورا کریں۔ تو اب اگر کسی شخص کے
वहाँ पर 28 बन रहे हैं तो उसको एक रोज़ा कज़ा करना होगा बाद। अच्छा, उसको एक रोज़ा कब कज़ा इसकी बाद में शवाल में, यकुम शवाल छोड़ के कहीं भी करे, मदीना शरीफ में भी रहते हुए वहाँ भी कर सकता है और यहाँ आके भी कर सकता है। तो कोशिश यही है कि उसको जल्द से जल्द अपने रोज़े को पूरा कर लिया जाए, तो वो उसको रोज़े को कज़ा करें। और अगर वहाँ 29 हो जाए, वहाँ 29 हो जाए, वहाँ यानी 30 के चांद हो तो उसके 29 हो जाएंगे। वहाँ अगर 30 का है, अब इसमें भी दो तरह की बातें हैं, यहाँ 30 है वहाँ 30 है। अब जहाँ दोनों जगह ये है तो एहतियातन उलमा इस सूरत में भी कहते हैं कि आप एक रोज़ा वो रखें इसमें। अच्छा। एक रोज़ा आप करें क्योंकि दोनों जगहों पर 30-30 हुए हैं। सही। और अगर वो यहाँ से शुरू करके गया यहाँ 29 हो जाते हैं, वहाँ 30 हुए। हाँ। तो अब इस सूरत में तो नहीं है उस तरह का कि उसको कज़ा करना उस पर कि उसको कहा जाए। लेकिन अगर यहाँ उसके रोज़े यहाँ भी 30 हो गए, वहाँ भी 30 हो गए और इसके 29 बन रहे हैं, तो अब इसको ये कहा जाएगा कि ये एक रोज़न की एहतियातन। इसमें यही बाद वक़्त 31 भी हो सकते हैं, 31 हो गए। जो दुबई वगैरह से वहाँ से जो आते हैं वापसी शुरू करते हुए आए, उनके 31वां होता है। यहाँ आते हैं तो वो 31वां रोज़ा होता है, उसको भी रोज़ा रखने का कहेंगे क्योंकि रमज़ान जारी है ना, रमज़ान रोज़ा ज़ाहिर 31वां रखेगा वो उस इलाके में पहुँचा जहाँ रमज़ान है। अच्छा। बल्कि बिलफर्ज अगर वो ऐसे टाइम पे पहुँचा, मैंने इसकी मिसाल दूँ कि मदीना मुनव्वरा में ईद की और वहाँ से वो बैठे घर आ गए, सुबह उन्होंने नाश्ता भी किया वहाँ पे। हाँ। ईद भी मनाई और इधर रमज़ान शरीफ चल रहा है। हाँ। अब दोपहर को घर पहुँचे, यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे यहाँ से, तो अब भी एहतराम में रमज़ान में मुशाबत ज़रूरी हो जाएगी। मगरिब तक खाएगा पिएगा, यानी अब खाएगा पिएगा नहीं, यानी रोज़ेदारों की तरह रहेगा। सही, लोगों के सामने अकेले में भी नहीं अकेले में भी उसको एहतराम में रमज़ान, ये थोड़ी कि लोगों के सामने उसको वो करना है, उसके लिए आप बड़े मार्कतुल आरा मसले हैं हजरत। इसमें तो कुछ लोग चांद वहाँ देखकर फ्लाई करते हैं, जब सुबह पहुँचते हैं तो यहाँ रोज़ा हो रहा होता है। तो ये बहुत सारे ये आखिरी दिन तो मेरा ख्याल इनके पास अंबार इन्हीं कॉल्स का होता है। मगर इस बार एक्सपेक्टेड ये है कि सब जगह एक ईद हो जाएगी तो शायद ये वाले मसाइल ना हो। लेकिन ये तो ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं ना कि हम वहाँ ईद का चांद देख लिया है, अब यहाँ के रोज़ा कैसे रखें। जैसे आपने कहा 31वां रोज़ा और एक रोज़ा कज़ा हो गया, तो ये वाकई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ते में रहें और इस तरह के मसाइल पूछते रहें। ठीक है, माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, रमज़ान के बाद नमाज की पाबंदी कैसे हो सकती है, इस पर क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये एक ऐसा सवाल है और इसी सवाल या इसी टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमने ये सिलसिला भी रखा है कि वाकई दिल जो है ना, वो जहाँ रमज़ान के जाने का गम है ना, वहाँ एक गम और सताया जा रहा है कि जो रौनकें लगी हुई हैं मस्जिद में और जो माशाल्लाह नौजवान नज़र आ रहे हैं। यकीन करें अशफाक भाई, आपका भी, आप तो खुद माशाल्लाह तरावी पढ़ाते हैं, मेरा रोज़ ही अलग अलग मस्जिदों में जाना हो रहा है। मैं जो नौजवानों को देखता हूँ ना, इतनी खुशी हो रही है कि वो यंगस्टर जो इस तरह मस्जिदों में बयानात सुनने आ रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, शबीने हो रहे हैं, और फिर साथ साथ एक बस अजीब सी गम की कैफियत हो जाती है कि यार चांद के दिखने के बाद ये कहाँ जाएंगे। तो मैं खुदारा तमाम आशिकान रसूल से अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान में हम हमारे लिए पहले ये तो पॉसिबल हो गया, समझ आ गई कि हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो आपने पढ़ी है रमज़ान में 5 टाइम नमाज, नंबर 1। नंबर 2 ये कि रमज़ान में हमारे दुश्मन शैतान को बंद करके हमारी स्पिरिचुअली एक खूबसूरत रूहानी ट्रेनिंग करवाई गई है कि हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, हम मस्जिद में भी आ सकते हैं, हम गुनाहों से भी बच सकते हैं, यानी मुकाबले की तैयारी करवाई गई है। और अब हमें क्या हो जाता है कि चांद दिखते ही हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। कहते हैं ना, नेट प्रैक्टिस के बाद फाइनल मुकाबला होता है। अब फाइनल मुकाबले का वक्त करीब आ रहा है, तो अब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अनफॉर्चुनेटली हम कहते तो नहीं है ज़बान से, लेकिन ये इस तरह का पैगाम दे रहे होते हैं कि माज़अल्लाह बहुत सारे लोग कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना तब तक हम अल्लाह के बंदे थे, तब तक हम मस्जिदों में जाते थे, अब तू आ गया तो अब तेरे इस्तकबाल के लिए निकलेंगे और मस्जिदों में नहीं जाएंगे। क्या ये पैगाम देना है हमने? आप ये मैसेज दें कि तू आ जा, भले तू कैद था, अब तू बाहर भी आ जाएगा तो हम अल्लाह के बंदे हैं, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। लेट्स बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब कैसे हो सकता है, मैं उसमें 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले तो अब मेरी अर्ज ये प्यारे इस्लामी भाइयों कि जिन लोगों ने माशाल्लाह शब कदर भी रो रो के हमने दुआएं की हैं, अभी भी कई लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नमाजी बना दे, हमें इबादत गुजार बना दे, सारा साल हम तेरे अच्छे बंदे बनकर रहें। और फिर क्या होता है कि मस्जिद चले जाते हैं, तो देयर इज़ अ बिग रीज़न, वो ये है कि हम अपने उन्हीं दोस्तों के पास चले जाते हैं कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग गुनाहों में पड़े रहते हैं, और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या हो गया, रमज़ान तो ख़त्म हो गया, फिर मस्जिद जा रहे हो। कोई टोपी लगाना शुरू कर दे, उसका मजाक उड़ाते हैं। हल्की हल्की दाढ़ी शरीफ बढ़ना शुरू हो जाती है। कई लोग रमज़ान में जी चाहता है कि यार अब सुन्नत सजा ही लें, तो दोस्त मजाक उड़ाते हैं, भाई रमज़ान चला गया, आप शेव बनाओ। तो वो तमाम स्पिरिचुअली जो आपको रूहानियत मिली होती है, वो एक एक करके सब चली जाती है। तो
اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے جڑے رہنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے, گناہ نہیں کرنے, تو آپ کو وہ کمپنیز چینج کرنی پڑیں گی. وہ دوست نہیں چاہیے مجھے جو دین کے کام کی طرف رکاوٹ بنے. آپ ایسے دوست بنا لیں اس رمضان میں کہ جو آپ نماز نہ پڑھے تو گھر آئیں بلانے کے لیے, چلیں حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو پلیز اس پہ ضرور غور کیجیے گا. اور آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اس کو بنا لیں, اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں, مسجدوں میں آتے رہیں, تو انشاءاللہ ہمیں اچھے دوست مل جائیں گے, تو ہم نیک بن جائیں گے. اور ایک اور بات یہ کہ اشفاق بھائی کا جو سوال ہے کہ رمضان کے بعد پنکچوئل کیسے ہو جائے, نماز چھوٹے نہ, تو امیر علیہ سنت فجر, ہاں نہیں, امیر علیہ سنت ڈباز ہیں, حکیم الامت ہیں. آپ کے اندر جو لوگوں کی نفسیات پڑھنے کا اندازہ ہے نا اشفاق بھائی, مجھے اچھی طرح یاد ہے شروع میں آج سے 7, 8, 10 سال پہلے سے یہ آواز لگانا آپ نے شروع کی کہ 3 دن عید کے مدنی قافلوں میں چلے جائیں. وہ فرسٹ ٹائم میرے لیے بھی بڑا شوق تھا کہ یار اعتکاف میں بیٹھے ہیں, گھر جاتا ہے بندہ عید منانے, یہ 3 دن مدنی قافلے میں کیوں بھیج رہے ہیں. پھر بعد میں ریئلائز کیا کہ یہ 3 دن سب سے خطرناک ہے ایک لحاظ سے, کہ شیطان بڑی تیاری کے ساتھ آتا ہے, کہتا ہے جو پورے مہینے میں انہوں نے نیکیاں کمائی ہیں نا, جو روحانیت کمائی ہے ان کی برباد کر دوں, مسجد سے دور کر دوں, گناہوں میں لگا دوں. اور بندے کی جب ایک بار روٹین ٹوٹتی ہے نا, پھر وہ بولتا ہے اب 3 دن تو نہیں گیا, بعد میں کیا جانا ہے, پھر اور سست ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا طوفان جب آئے نا تو سامنے نہیں کھڑے رہنا چاہیے, سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. امیر علیہ سنت نے کیا خوبصورت فارمولہ دیا, 3 دن اللہ کے گھر میں چلے جاؤ, طوفان گزر جائے گا, جب واپس آؤ گے تو پھر شیطان ختم, آپ سب روٹین لائف ہو گئی, سب جاب پہ جائیں گے, کوئی اسکول جائے گا, کوئی کاروبار پہ, روٹین لائف ہوگی, تو پھر وہ طوفان بدتمیزی اور گناہوں کا سیلاب ختم ہو جائے گا. تو بیوٹیفل وے, اگر آپ بدری قافلے میں چلے جائیں بیسٹ, نہیں تو آج ایک نیت کر لیں کہ عید کے 3 دن کچھ بھی ہو جائے میں نے 5 نمازیں باجماعت پڑھنی ہے. آپ کے گھر میں مہمان بھی ہے نا, آپ کے چلے سب چلتے ہیں نماز کے لیے, کہ یار عید ہے تو بھائی رمضان میں بھی تو پڑھی تھی, عید میں بھی فرض ہے, تو آپ 3 دن عید کے پنکچوئل ہو جائیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نماز پڑھنا اس کے بعد آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے بڑا مقابلہ جیت لیا ہے. جب وہ بھرپور گناہوں کا سیلاب تھا, آپ نے سٹینڈ لیا, آپ نے نماز قضا نہیں ہونے دی. آپ کے عید میں کیسے پڑھوں گا, تو جناب آپ نے رمضان میں بھی پڑھی ہے, تو عید میں بھی پڑھ لیجئے. اور پلیز عید کی فجر بھی آپ کا مقابلہ ہے. ہاں فجر فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے. فجر میں مسجد میں کم لوگ ہوتے ہیں, عید میں روڈیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, یقیناً عید کی نماز بھی پڑھنی ہے, تو جناب فجر بھی جماعت سے پڑھیں, فجر کی نماز بھی ادا کریں, اور انشاءاللہ یہ عید کے دن گناہوں سے بچ جائیں, نمازوں کی پابندی کریں, اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اچھا راشد بھائی, اسلامی زندگی گزارنے میں دینی کتابوں کا مطالعہ یہ بھی بڑا اہم اور ضروری ہے, اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر ہفتے ایک نیا رسالہ امیر علیہ سنت کی طرف سے ملتا ہے. دینی کتابوں کے مطالعے کی اہمیت پر کچھ بات کریں گے آپ؟ جی الحمدللہ, کسی بھی مذہب کی اگر ترویج و اشاعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بنیادی حیثیت اس مذہب کے لٹریچر کی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. کچھ مسائل, کچھ عقائد اور کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہمیں والدین کی طرف سے اور ہمارے ماحول کی طرف سے ملی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پر شرعاً فرض ہوتی ہیں, لازم ہوتی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ممانعت ہوتی ہے, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے, نالج اور آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بعض اوقات اپنے ان اہم کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو دین کو سیکھنے کے ویسے تو کئی ذرائع ہیں, کسی کی اسپیچ سن کے, کسی کے کچھ کلمات سن کے, مسجد میں آ کر امام صاحب کی تقریر سن کے دین حاصل کیا جاتا ہے, لیکن دین حاصل کرنے کا جو مؤثر طریقہ ہے اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کتب بینی, علماء کی صحبت میں رہا جائے اور علماء سے رہنمائی لیتے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ضرورت کو پورا کیا ہے, اور دین سے متعلق مختلف موضوعات ہیں, قرآن مجید کے علوم ہوں, احادیث کے علوم ہوں, فقہی مسائل ہوں, فضائل ہوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی کتابوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے, اور پھر المدینۃ العلمیہ کی طرف سے الحمدللہ وقتاً فوقتاً دارالفتہ کی اہل سنت کی طرف سے شرعی مسائل کی رہنمائی ہے. ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہے, سافٹ میں بھی ہے, الحمدللہ ایسے سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں. تو ہمیں کچھ نہ کچھ روزانہ مطالعہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے, یعنی ہر آنے والا دن ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہو. تو رمضان میں بعض اوقات اس طرح اسلامی کتابیں پڑھنے کا رجحان بھی ہوتا ہے اور بعضوں کی پریکٹس بھی ہوتی ہے, تو اس کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے. اور عبادات کے حوالے سے جیسے گفتگو ہو رہی تھی, تو یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ 5 نمازوں کے ساتھ نماز تراویح کا بھی مسلمان اہتمام کرتے ہیں, اور 20 رکعت تراویح الحمدللہ پڑھتے ہیں, اور بڑی خوش دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اے کاش ایسا ہو جائے کہ رمضان کے بعد اب تراویح کی نماز تو نہیں ہے, لیکن یہ جو 20 رکعتیں ہیں اس کو ہم نوافل کی صورت میں اگر تقسیم کر لیں, اشراق, چاشت, اوابین, اور اللہ نصیب فرمائے تو تہجد. اسی طرح رمضان المبارک جو ہے جی
اس میں الحمدللہ فرض روزہ ہوتا ہے اور مسلمان رکھتے ہیں، خوش دلی سے رکھتے ہیں الحمدللہ، تو اے کاش ایسا ہو جائے کہ نفلی روزوں کا جو امیر اہل سنت بھی ذہن دیتے ہیں اور اس کی پوری روحانیت ہوتی ہے، ہفتے میں اگر ایک روزہ بھی آپ رکھیں گے تو پورے ہفتے اس کی روحانیت الحمدللہ نظر آتی ہے۔ تو پیر شریف کا روزہ جو سنت مصطفیٰ بھی ہے، امیر اہل سنت بھی ترغیب دلاتے ہیں، تو یہ میں عرض کروں گا کہ یہ نفلی روزے کی عادت بھی بنا لیں۔ بہت اچھی اس میں اس کا سٹارٹ جو ہے میرا خیال ہے شوال کے روزوں سے کر لیا جائے۔ شہید کے روزے۔ ہاں، جو 6 شوال کے روزے رکھے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری عمر کے روزے رکھے، ایک روایت کے مطابق پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اب 6 روزے رکھنے کیسے ہیں کہ بعض لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دوسری عید سے کنٹینیو کرنے ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ پورے شوال میں کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ پیر کا روزہ سنت ہے، تو پیر اور جمعرات یہ کر لیں، ہر ہفتے 2 روزے رکھتے جائیں گے تو آپ کے 6 بھی ہو جائیں گے اور ایزی بھی ہو جائے گا، 7-8 ہو جائیں گے بلکہ۔ ہاں اگر صاحب کنٹینیو بھی پھر ہو سکتا ہے عادت بن جائے، تو پہلے 6 تو رکھے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ہر اچھا یہ بات طے ہے کہ جو نفلی روزوں کا عادی ہوتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو پورا سال ایک روزہ نہیں رکھتے ان کے پہلے 2-3 روزوں میں جو حالت ہوتی ہے نا، تو یہ نہیں ہوگی آپ کی، آپ سکون سے رمضان کے روزے رکھیں گے جب آپ پورا سال کچھ نہ کچھ روزے رکھتے رہیں گے۔ اچھا، نفلی نمازوں کی پابندی کریں گے تو بھی دوسری نمازیں پڑھنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جیسے مغرب کے بعد اوابین ہے، اشراق چاشت ہے، اور اس طرح نوافل پڑھنے سے بھی نماز کی فرائض کی پابندی تو انشاءاللہ پھر حاصل ہو جائے گی۔ لگے ہاتھوں مفتی صاحب یہ سوال